अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मोमिनीन। हाज़रीन व सामीन, एक बार फिर सिद्दीक़ाइन सादिक़ इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से आप तमाम अफराद को की तरफ से खैर मक़दम कहता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। पर फिर माह रमज़ान में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं के तर्जुमे और मुख्तसर सी वजाहत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले आज के रोज़ की मुनासिबत के एतबार से कि जो रोज़ 19 में माह रमज़ानुल मुबारक रोज़ ज़रबत मौलाए मुत्तक़ियान है, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में आज के दिन की मुनासिबत से पुरसा और तस्लियत पेश करता हूँ। आज ही के दिन सुबह का वो वक्त था कि जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी अशक़ल अशक़िया ने अपनी जहर बुझी हुई तलवार से मौलल मुवाहिदीन के सरे अक़दस पर वार करके आपको जाम शहादत पीने पर मजबूर किया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फ़ानी को खैरबाद कहते हुए बक़ा बिल्लाह के साथ अबद के लिए जावेदानी हो गए और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन और मुस्लिमीन और अहल तशय्यो के लिए नमूना अमल बनकर अपनी ज़िंदगी के साथ अपनी शहादत को भी यादगार बना गए हैं। आज की दुआ में हम खुदावंद आलम से जिन बातों को तलब करते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अल्लाहुम्मा वफ़िर फ़ीही हज़्ज़ी मिन बरकातिह वसाहिल सबीली इला खैरातिह वला तहरिमनी कबूला हसनातिह या हादियन इलल हक़्क़िल मुबीन। बार इलाहा, इस महीने की खैर व बरकत में मेरा हिस्सा ज़्यादा करार दे और मेरे लिए इसकी खैर व बरकत हासिल करने की राह हमवार कर दे। इसके नेक आमाल की कबूलियत से महरूम न कर, ए वाज़ेह हक़ की तरफ रहनुमाई करने वाले। अगर आप गौर फरमाएँ तो आज के दिन खुदावंद आलम से हम खैरात में और बरक़ात में अपना हिस्सा और हसनात से महरूम न रहने की दुआ किया करते हैं। तो खुदावंद आलम इस माह मुबारक में, इस माह में नाजिल होने वाली आफ़ियत, बरकत और खैर और फजीलत में अपने हिस्से को भी तलब करके अपने आप को कामयाब व कामरान बनाना चाहते हैं। रोज़ाना पढ़ी जाने वाली ये दुआएं सिर्फ़ इस गरज से हैं ताकि हम अपने आप को इस लायक बना सकें कि जब अगला बरस आए और इन दुआओं को अपनी ज़बान पर सादिर करें तो ख़ुद भी यकीन हो कि हमने बिलाखिर इस एक बरस में इन दुआओं के कबूल होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको भी मुहैया किया है और अपने आप को साल भर वैसा बनाने की कोशिश की है जैसी दुआ माह रमज़ान मुबारक में खुदावंद आलम से की गई थी। आज दुआ के बाद कोशिश ये है कि आपकी खिदमत में मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वसीयत को पेश करूँ कि जो आपने ज़रबत लगने के बाद और शहादत से पहले मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला इमाम हुसैन को ख़िताब करते हुए फ़रमाई है। और ये वसीयत सिर्फ़ आपके दोनों फ़र्जंद यानी इमामैन करीमैन के लिए ही मुख्तस नहीं है, बल्कि आपकी तमाम औलाद के साथ साथ आपके तमाम चाहने वाले आपके शीयों के लिए भी ये वसीयतनामा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखवाया और इसको आमादा किया है। ज़रबत के बाद हसनैन शरीफ़ैन और उनके चाहने वालों के नाम इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत मैं अरबी को हज़्फ़ करते हुए सिर्फ तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस वसीयत को नहजुल बलागा के साथ साथ कई मुस्तनद किताबों में भी देखा जा सकता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले ये इरशाद फरमाया, ऊसीकुमा बितक़वल्लाह, मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। यानी सबसे पहले इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए और इस बात का खौफ करना चाहिए कि अगर हमने उसको नाराज़ किया तो उसकी नाराज़गी में फिर दुनिया और आखिरत का खसारा है। इसके बाद इमाम ने फरमाया कि और दुनिया की तरफ माइल न होना, चाहे वो तुम्हारी तरफ माइल हो। अल्लाह से डरना मगर दुनिया की तरफ माइल ना होना कि ये दुनिया तुम्हें अपनी रंगीनियों में हलाल और हराम के रास्ते को भुलाकर अपनी ही तरफ मोड़ ले। ये लाख तुम्हारी तरफ माइल हो मगर तुम इसकी तरफ माइल ना होना। दुनिया की जो चीज़ तुमसे रोक ली जाए उस पर अफसोस न करना। यानी इस दुनिया के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों की हम ख्वाहिश करते हैं और जिन चीज़ों की तलब करते हैं वो हमारे पास आकर और फिर हमसे छूट जाती हैं। इमाम ने फरमाया उनका अफसोस न करना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया फ़ना होने वाली
اور آخرت باقی رہ جانے والی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، یعنی ہمیشہ جب زبان سے الفاظ نکلیں تو وہ حق کی اتباع میں ہوں یا حق کے پرچار و پرسار کے لیے۔ وَعَمَلَ لِلْعَجْرِ وَعَمَلَ بِالْعَجْرِ، اور جو کچھ کرنا وہ ثواب کے لیے کرنا، یعنی تمام اعمال و افعال بس اور بس خدا کے لیے ہوں کہ اجر و ثواب بھی اسی کی جانب سے ملنے والا ہے۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصَمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یہ وہ وصیت ہے کہ جو قیامت تک علی کے چاہنے والوں کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مظلوم کے دشمن ہو جاؤ اور ظالم کی مدد کرنے لگو، لہٰذا امام نے فرمایا کہ ظالم سے دشمنی اور مظلوم کے مددگار بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو اور اپنی دوسری اولاد کو، یعنی دوسرے جو فرزند اور جو اولاد ہیں آپ کی، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے یعنی یہ وصیت پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، یعنی آپس میں رشتوں کو بنائے رکھنا کہ جسے قطع رحم کے ذریعے سے کاٹ نہ دینا بلکہ صلہ رحم کرتے رہنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے، یعنی لوگوں کے درمیان تلخی کو ختم کرنا نماز اور روزے سے افضل ہو جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے، یعنی میراث ان تک پہنچے گی، اتنی زیادہ تاکید پڑوسیوں کے لیے تھی، لہٰذا ان کا بھی خیال کرنا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، یعنی تم جو اہل قرآن ہو اس کو چھوڑ دو اور باقی جو قرآن پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ اس کے علمی گوشوں سے فیضیاب ہو کر اپنے آپ کو کامیاب و کامران بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو قرآن کا خیال رکھنا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ واللہ واللہ فی بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا۔ البتہ یہ اشارہ خانہ خدا کی طرف ہے، مگر آج کے دور میں چونکہ مساجد بھی خدا کا گھر ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں انہیں خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر مہلت نہ پاؤ گے، یعنی عذاب آ کر رہے گا۔ میں بار بار کہہ دوں کہ یہ خانہ خدا کے لیے ہے، مگر مساجد بھی شاید اسی حکم میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہیں۔ واللہ واللہ فی الجہاد، اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا، یعنی جب ضرورت ہو تو تلوار سے جہاد، یعنی جب معصوم موجود ہو، اور جب وہ معصوم موجود نہیں ہے تو پھر اپنے نفس سے جہاد اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے رہنا، یعنی تنگ دست اور ضرورت مند افراد تک مال پہنچانا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے نفس کی پلیدگیوں کو دور کرنے کے لیے مستقل جہاد میں لگے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا، یعنی آپس کے رشتوں کو بنائے رکھو۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانا، ان کاموں کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے، امیر المؤمنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب خلیفہ کشی ہوئی تو ان کے ورثاء نے تلوار نکال کر لوگوں کے قتل کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ خلیفہ قتل ہو گئے تو پھر میں اس کو قتل کر دوں گا، اور تم کہیں یہ نہ کرنا کہ میرے قتل کے بعد میرے انتقام کے لیے عام مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنا۔ البتہ یہ عبد المطلب کے بیٹوں سے کہا ہے، اس میں امام حسن اور امام حسین کو مخصوص نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسن یا امام حسین سے مولا کو ڈر تھا کہ وہ لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں پر دوسری اولاد بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا
قاتل ہی قتل کیا جائے، کیونکہ عام طور پر جب قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے تو اسراف ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا۔ اللہ اکبر! کیا عادل امام ہے مولا کائنات کہ آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس نے ایک ضربت لگائی تھی لہٰذا تم بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت نامہ ہے جو نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 47 میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ جس کا امام ایسا ہو جو اپنے قاتل کے لیے بھی وصیت کرے، جو دشمنوں کے لیے بھی وصیت کرے، ایسا امام سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہی ایک وجہ تھی کہ جب ضربت لگتی ہے تو امام نے بس ایک ہی سوال پوچھا ابن ملجم سے، یہ بتا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور اس کے بعد قاتل اپنے کارنامے پر پچھتاتا بھی ہے اور پشیمان بھی ہوتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ حقیقی اہل تشیع میں قرار دے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شیعت کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔